قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ والفجر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الفجر کی شروع کی آیات۔ آپ کو معلوم ہے کہ بقرعید کا مہینہ چل رہا ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور فضیلت والا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس مہینے کی فضیلت بہت بیان فرمائی، اور قرآن شریف کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس جگہ پر 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع، اور جفت کی قسم، والوتر، اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب کہ وہ چل دے۔ تو یہ 5 چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی، فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ فجر کی قسم، ہر فجر کی قسم بھی ہو سکتی ہے، ہر روز جو فجر کا وقت آتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینے کا چاند نکلنے کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے فجر۔ جو عید الاضحیٰ بقرعید آتی ہے اس کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یوم عرفہ جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے اس کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اور محرم کے چاند نکلنے کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے یا عاشورہ محرم آتا ہے اس کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فجر کا وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا ہوتا ہے، خاص رحمتیں نازل ہوتی۔ آپ خیال کیجئے کہ اب رات کو اندھیرا آ جاتا ہے، سارا دنیا کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے، اندھیرے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنے کام کر سکتے ہیں، نہ مارکیٹ چلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اجالا نہ ہو تو آپ اپنے سامنے پڑی ہوئی جوتی بھی نہیں پہن سکتے، سوئی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اندھیرا جو آتا ہے، اندھیرے کے بعد اگر سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اور صبح نہ آئے، فجر آئے نہیں، رات ہی رہے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو صبح لے آئے؟ رات چلی جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے، اور بہت ہی دھیرے دھیرے بڑے آرام سے، نہ اندھیرا جاتا ہوا نظر آتا ہے، نہ صبح آتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک دم چاند نہ نکل آتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، آسمان پر نور چھا جاتا ہے، چہچہانے لگتے ہیں پرندے، جانور، چوپائے، سب اس ٹھنڈک کے وقت سے، صبح نسیم صبح سے فیض پاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کے دل میں ایک نئی امنگ، ایک نیا شوق آتا ہے، صبح ہو گئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد میں اٹھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مارننگ واک کے لیے، صبح ٹہلنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے نکلتے ہیں۔ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، کہ جب صبح کے وقت جو صبح صادق ہے وہ آرام سے نکلنی شروع ہوتی ہے، وہ وقت ایسا تندرست وقت ہے
کہ اگر اس وقت میں کوئی تازی ہوا کھا لے تو اس کی تندرستی بن جاتی. تو یہ اتنا سہانا وقت جو ہے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے جو اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو روز ملتی ہے اور روز رات آتی ہے اور روز صبح آتی ہے. ایک دفعہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت روز آتی ہے. کیسے سے کیسا اللہ تعالیٰ کا نافرمان کیوں نہ ہو، جو بالکل اندھا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غور کر لے کہ کون سی طاقت ہے جو رات لاتی ہے اور کون سی طاقت ہے جو اندھیرے کو پیچھے کر کے صبح لاتی ہے، کون سی طاقت ہے. سورج نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اور جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہ تقریباً وہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو قبر میں مردے کو اٹھایا جائے گا، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے اٹھائیں گے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. حج کا مہینہ، ہر طرف لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لاکھوں لوگ حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں، ہزاروں لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل دیوانہ وار لوگ اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ شریف میں جا کے طواف کر رہے ہیں. جیسے جیسے حج کے دن آتے جاتے ہیں پبلک بڑھتی چلی جاتی ہے، جمع غفیر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جو عاشق ہیں اللہ کے دربار کے، ان کا دل کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہوتی. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی. یہ جو چاند نکلنے کے بعد، بقرعید کا چاند نکلنے کے بعد جو بقرعید تک 10 راتیں ہوتی ہیں، ایک رات تو گزر گئی، 9 آنی باقی ہے. یہ جو 10 راتیں ہوتی ہیں ان کی بہت ہی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر کے برابر ہے، شب قدر کے برابر. اور یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں، ہر دن کی فضیلت، اگر کوئی روزہ رکھ لے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے. بہت برکت والے دن ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں. تو جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ تو بے تاب رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ رحمت والے دن کب ملیں گے. لوگ امید کرتے ہیں کہ کاش ہماری زندگی میں ایسے دن مل جائیں کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت کر لیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے گناہگار بندوں پر، یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس امت پر، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو یہ امت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص مظہر ہے. اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہے. کبھی بقرعید کا دن آ رہا ہے، کبھی یہ مبارک دن چل رہے ہیں، کبھی آپ کو روزے رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک راتیں اور مبارک دن عطا کرے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. نفل نماز پڑھنی چاہیے، نفل روزے بھی رکھنے چاہیے. آج کل سحری کا وقت 3:50 پہ ختم ہو جاتا ہے دلی میں. 3:45 بجے تک کا تقریباً سحری کا وقت ہے دلی میں آج کل، دلی کے آس پاس. تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور دیکھیے اس کی عظمت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. والشفع، جفت، جوڑے جوڑے، تمام مخلوق اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. والوتر، طاق، جو اکیلا ہے پروردگار. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل دے. تو رات عید کی، بقرعید کی بھی ہو سکتی ہے، بقرعید سے پہلے کی رات، اور مزدلفہ والی رات بھی ہو سکتی ہے.
جب حاجی عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے بعد حج کر کے جب ایسے پاک ہو جاتے ہیں گناہوں سے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جب عرفات کے میدان سے نکل کر مینا میں آنے کے لیے مزدلفہ میں آ کے رات کو قیام کرتے ہیں اور مزدلفہ میں آ کے رات کو مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں اور رات بھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جب وہ رات نکلتی ہے تو صبح مینا کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اللہ کو یہ راتیں اور یہ دن بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بہت قبولیت کی بات ہے کہ ہمیں یہ رات ملے۔ آپ یہاں پر تو چند لوگ ہوتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو یہ بتائیں کہ یہ کیا دن چل رہے ہیں۔ عام لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی، گھروں میں نفل پڑھنا، بچوں کو پڑھوانا، قرآن شریف پڑھنا، اور آپ تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ ان دنوں کا خاص ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اور جو تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی تکبیر۔ اور اللہ سے دعا کیجئے۔ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیا حالات ہیں۔ اگر مہنگائی کو دیکھ لیجئے تو، بیماریوں کو دیکھ لیجئے تو، بے روزگاری کو دیکھ لیجئے، طرح طرح کی جو پریشانیاں آ رہی ہیں نا، ایسے برستی ہیں جیسے بارش کی بوندیں۔ تو اللہ سے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ضرور نازل ہوں گی۔